السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم۔ ہماری اسلامی بہنوں اور بیٹیوں اور اس پروگرام سے دوسرے فائدہ اٹھانے والے بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس ہفتہ واری درس کے اندر سورہ نور کی آیت نمبر 32 کا مختصر ترجمہ اور تفسیر پیش کروں گا، اور اس آیت نمبر 32 کے اندر یا آیت نمبر 32 سے متعلق جو اہم سوال یا مسئلے متعلق ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی مختصر روشنی ڈالوں گا۔ اللہ تعالی مجھے توفیق دے کہ میں زبان اور دل کو سنبھال کر مہذب اور باادب دائرے میں سورہ نور کی آیت نمبر 32 سے متعلق تفسیر بھی کر سکوں اور مسائل بھی بیان کر سکوں۔ سب سے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ بہنیں بہت غور سے درس کو سنیں گی، اور اگر کوئی سوال ہوگا تو آخر میں کر لیں گی۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہوں، یعنی وہ مرد یا وہ عورتیں جو بغیر نکاح کے ہوں، چاہے وہ کنواری ہوں، کنوارے ہوں یا مطلقہ ہوں یا خلا لینی ہوں یا بیوہ ہوں، جو بھی بغیر نکاح کے ہوں ان کا نکاح کر دو۔ یعنی تم میں سے جو مرد بنا بیوی کے ہو، بنا نکاح کے ہو، یا جو عورت بنا شوہر کے ہو، بنا نکاح کے ہو، ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت اچھے غلام اور لونڈیوں کا بھی نکاح کر دو۔ غلام کہا جاتا ہے جو میدان جنگ میں غیر مسلم پکڑ کے آتے ہیں اور پھر مسلمان ہو جاتے ہیں، انہیں غلام کہا جاتا ہے۔ اور لونڈی کہا جاتا ہے جو میدان جنگ میں غیر مسلموں کی عورتیں پکڑ کے لائی جاتی ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتی ہیں یا غیر مسلم بھی رہتی ہیں تو انہیں لونڈی کہا جاتا ہے۔ اور اپنے نیک بخت غلاموں اور لونڈیوں کا بھی نکاح کر دو، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، نادار بھی ہوں گے، فقیر بھی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے کرم، مہربانی اور فضل سے
مالدار بنا دے گا، بے نیاز کر دے گا، غنی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا ہے، ہر طرح کی کشادگی اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرماتا ہے، اور اللہ جانکار ہے، علم والا ہے، ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والا ہے۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 32 کا سادہ سا ترجمہ ہوا۔ اس آیت میں حکم دیا گیا ہے نکاح کرنے کا، چاہے وہ لڑکیاں ہوں، عورتیں ہوں جو بنا شوہر کے ہیں، اور چاہے وہ مرد ہوں جو بنا بیوی کے ہیں۔ تھوڑی دیر بہنیں ٹک کر سنجیدگی سے سنیں گی اور جا کر سنائیں گی، اور اس آیت کا ترجمہ تفسیر پڑھ بھی لیں گی۔ شادی اللہ تعالیٰ علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہر مرد کو بیوی کی ضرورت ہے، اور ہر عورت کو شوہر کی ضرورت ہے، چاہے زندگی کے کسی بھی عمر میں ہو، زندگی کی کوئی بھی عمر ہو، چاہے کنوارے ہوں یا عورت طلاق پا چکی ہو یا عورت بدھوا اور بیوہ ہو گئی ہو۔ ایک عورت کو شوہر کی سخت ضرورت ہے، اور ایک مرد کو عورت کی سخت ضرورت ہے، اور اللہ تعالی جانتا ہے کہ عورت کے اندر ایک ہی شوہر کو برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ البتہ مردوں کے اندر اللہ تعالی نے وہ توانائی اور طاقت بخشی ہے کہ چند شرطوں کے بعد وہ 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک مسلمان عورت کو اگر اس کا شوہر 2، 3، 4 شادی کرے، اور چاروں کی، تینوں کی، دونوں کی اخراجات برداشت کرنے اور سب کے درمیان انصاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو اللہ کے اس حکم سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات جان رکھے بہنوں، اللہ کے اس حکم کو، اللہ کی اس اجازت کو جو اللہ تعالیٰ نے، جو علم والا ہے، اجازت دی، اس کے بارے میں نفرت نہیں کرنی چاہیے، دل میں سکڑن نہیں پیدا کرنا چاہیے، بلکہ بیوی کو اپنے شوہر کی دوسری شادی، تیسرے شادی، چوتھے شادی کرنے کی مدد کبھی کرنی چاہیے، کیونکہ ایک شوہر ایک مسلمان عورت کا اسلامی بھائی ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، شادی کا مقصد کیا ہے، مردوں کو بھی سمجھنا چاہیے، عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ شادی کی اجازت اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے، بہت سارے مقصد ہیں۔ ایک تو شادی کے ذریعے میاں بیوی کو ایک دوسرے سے سکون ملتا ہے۔ شوہر کے لیے بیوی سکون کا سامان ہے، اور بیوی کے لیے شوہر سکون کا سامان ہے۔ بغیر بیوی کے کوئی شوہر سکون میں نہیں رہ سکتا، اور بغیر شوہر کے کوئی عورت لاکھ پارسا بنے سکون نہیں رہ سکتی۔ تو شادی کا مقصد ہے ایک دوسرے کے دل میں خوشی داخل کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ سکون پہنچانا، اور ایک مقصد ہے زندگی کو ہموار انداز میں، مناسب انداز میں گزارنا۔ دونوں میاں بیوی زندگی مناسب انداز میں گزاریں۔ تیسرا شادی کا مقصد ہے اولاد پیدا کرنا، نسل بڑھانا، اولاد پیدا کرنا، نسل بڑھانا، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
میں اپنے امتیوں کے زیادہ تعداد ہونے پر فخر کروں گا. اور تعداد کب بڑھے گی؟ جب یہ نعرہ ختم ہو جائے گا. یہ جو آج چل رہا ہم دو ہمارے دو، یہ نعرہ ختم ہو جائے گا جب بچے زیادہ پیدا ہوں گے. تو شادی کا مقصد سکون، اطمینان اور زندگی کو سادھارن روپ سے گزارنا، نسل پیدا کرنا، اولاد کی بڑھوتری اور عزت و آبرو کی حفاظت، عفت، پاک دامنی اختیار کرنا. شادی کا ایک چوتھا مقصد بھی علماء نے بیان کیا ہے، عورتوں کے خرچ بچ کا انتظام. عورتوں کے خرچ بچ کا انتظام، اس کے پاک دامن رکھنے کا انتظام، اس کے عزت و آبرو اور مان مریادہ کی رکھوالا، یہ شادی کے اہم مقصد میں سے ہیں. یہ جان لو شادی کا مقصد میں نے بتلایا. اب یہ آگے سنیں، اختصار کے ساتھ بہت شارٹ کٹ میں بیان کر رہا ہوں کہ شادی کا شرعی حکم کیا ہے. شادی کرنے کا مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ کیا یہ واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے یا جائز ہے یا حرام ہے؟ سن رہے ہیں آپ بہنیں؟ سامعین کرام بھی سن رہے ہیں؟ شادی کا شرعی حکم کیا ہے؟ شادی کرنا حرام ہے اس عورت اور اس مرد کے لیے جو شادی کے اغراض و مقاصد پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، نہ جسمانی اور نہ مالی. جیسے ایک ہجڑا، خسی کیا ہوا مرد، نسبندی کرائے ہوئے مرد جو بیوی کی جائز لذتوں کو پورا نہیں کر سکتا، بیوی کے نان و نفقہ خرچ بچ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، بیوی کی خواہشات پوری کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، ہجڑا ہے، خسی کیا ہوا ہے، یا اتنا کھوسٹ اور بڈھا ہو گیا ہے کہ وہ نہیں پوری، تو ایسی صورت میں اس کے لیے حرام ہو جائے گا، کیونکہ اس سے عورت کو نقصان پہنچے گا. شادی کرنا واجب ہے. کس کے لیے واجب ہے؟ کس مرد اور عورت کے لیے؟ شادی کرنا کس مرد اور عورت کے لیے فرض اور واجب ہے؟ اس مرد اور اس عورت کے لیے شادی کرنا فرض اور واجب ہے جو اگر شادی نہ کرے تو زناکاری میں لطفت ہو جائے گا، بدکاری میں ہو جائے گا، بے حیائی میں ہو جائے گا، اور اس سے بڑے بڑے گناہ ہو جائیں گے اگر شادی نہ کرے. ایک مرد ہے، اگر وہ شادی نہ کرے تو بدکار ہو جائے گا، زناکار ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو اس کے لیے شادی کرنا فرض اور واجب ہے، یہ جان لیجیے. باقی لوگوں کے لیے اور مستحب ہے شادی کرنا. جو شادی کرے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ کرے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پاک دامن رہے گا، وہ عزت و آبرو بچا کے رہے گا، تو اس کے لیے شادی کرنا مستحب ہے. اسی طرح شادی کرنا سنت ہے. شادی کرنا سارے لوگوں کے لیے سنت ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبیوں کا عمل رہا ہے، اللہ کے رسول کا بھی عمل رہا ہے، کیونکہ شادی کرنے سے جو ایک دوسرے کو جائز سکون اور اطمینان، خوشی، فرحت اور شادمانی ملتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں مل سکتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ اللہ کے رسول کی. اللہ کے رسول نے اپنا بھی نکاح کیا ہے اور اپنی بیٹیوں کا بھی نکاح کیا ہے، اور صحابہ کرام کو بھی نیکیوں پر ورغلایا اور ابھارا ہے. اور دوسری حدیث میں فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو ہمارے طریقے سے منہ موڑے، ہمارے طریقے سے
ہماری سنت سے منہ موڑے وہ ہمارے راستے پر نہیں. دھمکی دیا ہے، وعید سنائی ہے کہ شادی کرنا میری سنت ہے، اور جو طاقت رکھتا ہے شادی کرنے کی اس کے باوجود شادی نہیں کرتا اور اس کو برا سمجھتا ہے یا انکار کرتا ہے، مانتا ہی نہیں، تو ہماری سنت سے انحراف اور اعراض کرتا ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے. تو یہ ہوا شادی کرنا کس کے لیے حرام ہے، کس کے لیے واجب ہے، کس کے لیے سنت ہے اور کس کے لیے مستحب ہے. جان گئے آپ لوگ؟ آگے بڑھیے. شادی کرنے میں کس چیز کا خیال رکھا جائے گا، کن چیزوں کا پاس و لحاظ کیا جائے گا؟ لگے ہاتھ یہ بھی جان لیں، شادی کے شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے راضی ہو. لڑکے کو بتایا جائے کہ فلاں لڑکی سے جو اس خاندان کی اس طرح ہے اس سے شادی کرو گے، لڑکا کہے ہاں، اور لڑکی کو بھی بتایا جائے کہ تمہاری شادی ایسے لڑکے سے کر رہا ہوں، کیا تم تیار ہو؟ اگر وہ لڑکی کنواری ہے، مسکرا دے یا رو پڑے یا اٹھ کے چلے جائے تو جان لو تیار ہے. لیکن اگر اس لڑکی طلاق ہو گیا ہے یا بیوہ ہو گئی ہے یا خلا ہو گیا ہے، پہلے شوہر کے ساتھ وہ رہ چکی ہے، تو اس کو زبان سے اقرار کرنا پڑے گا. لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے راضی ہو، پتہ چلا زبردستی شادی نہیں ہو سکتی ہے، زبردستی شادی نہیں کی جا سکتی ہے. کوئی اختیار نہیں ہے کہ لڑکی پر یا لڑکے پر زبردستی کرے، سمجھایا جائے، پٹایا جائے، لیکن نہیں. دوسری چیز ہے ولی کا ہونا، سرپرست کا ہونا، سرپرست کا ہونا، لڑکی کا سرپرست ہو، اس کی اجازت ہو، گواہ ہو. ابھی جس کو ولی کہا جاتا ہے میں آگے بات لا رہا ہوں. تیسری شرط یہ کہ نکاح پر دو عدل و انصاف والے گواہ ہوں، عدل و انصاف والے گواہ، اور مہر متعین کیا جائے، یہ سنت ہے. تو یہ شادی کے شروط اور شرطیں پائی جائیں گی. اب آگے بڑھیے، سنتے رہیے گا، آگے بڑھیے. شادی کرنے میں چاہے اپنی شادی ہو، پہلی ہو یا دوسری ہو یا تیسری ہو یا چوتھی ہو، یہ مرد کے لیے، اپنی شادی کرنے میں کیا خیال کرنا چاہیے وہ میں بتا رہا ہوں. لڑکی کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، ایسی خوبیوں والی لڑکی ہی سے شادی کرنی چاہیے مردوں کو. ایک تو وہ ایمان والی ہو، کیا ہو؟ ایمان والی ہو، توحید والی ہو، سنت کا پابند ہو، شرک سے بچنے والی ہو، بدعت سے بچنے والی ہو، صبردار ہو، عبادت گزار ہو، نیکوکار ہو، صالحہ ہو، عفیفہ پاک دامن ہو، اور گھریلو امور کو اچھی طرح جانتی ہو. ایک تو یہ ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ لڑکی ٹوٹ کر شوہر کو چاہنے والی ہو. مائک چالو کرو بھائی. لڑکی ٹوٹ کر شوہر سے محبت کرنے والی ہو اور لڑکی خوب بچہ جننے والی ہو. اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ لڑکی ٹوٹ کر اپنے شوہر سے محبت کرے گی، خوب بچہ جنے گی؟ ایک تو طبی نقطہ نظر سے جانچ ہونا چاہیے کہ اس لڑکی کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں ہے. دوسری بات، لڑکی کی ماں کو دیکھا جائے گا. کس کو دیکھا جائے گا؟ لڑکی کی ماں کو. اگر لڑکی کی ماں اپنے شوہر کو ٹوٹ کر چاہتی ہے جائز کاموں میں، ادب کے لحاظ سے ادب و لحاظ کرتی ہے، آرام کا خیال رکھتی ہے، تو چونکہ عورتوں پر اکثر ماؤں کا اثر پڑتا ہے تو وہ لڑکی کے اندر بھی ہوگا. جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، دلیل من تردون دی، اللہ کے رسول نے فرمایا
تزوج الودود والولود، زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچہ پیدا کرنے والی لڑکی یا عورت سے شادی کرو۔ میں نے نہیں بتایا، معاف کریں گے، میں بہت سنبھل کے بول رہا ہوں بھائی نے۔ زیادہ محبت کرنے والی تو ابھی تو وہ کنواری ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی ماں کو دیکھا جائے گا، اس کی ماں اس کو اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رہتی ہے، اس کا بتاؤ۔ نہلے پہ دہلا تو نہیں ہے۔ عورتوں کو بہت خاموش مزاج رہنا چاہیے، اپنی زبان بہت کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اور ان کنٹرول ہونے کی وجہ سے تھکا ماندہ شوہر کبھی بفر جاتا ہے، کبھی بفر جاتا ہے، برا نہ لگے بہنوں۔ اور زیادہ محبت بچے دینے والی، ویسے اللہ جانتا ہے بچے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ بہت ساری مائیں 10 بچیاں دیے ہوتی ہیں، ان کی ایک بچی کو بچہ نہیں ہوتا، وہ الگ بات ہے، لیکن کوشش کرے کہ زیادہ بچہ دینے والی سے۔ یہی سے مسئلہ بھی بہنوں ثابت ہوا۔ آج کل کی عورتیں یا لڑکیوں کو بھی صحت کا خیال کرتے ہوئے غربت اور مالداری کا نہیں، غربت اور مالداری کا نہیں، غربت اور مالداری کا نہیں، صحت کا خیال رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ بچہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کیونکہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت اور ذاتی پر تعداد زیادہ ہونے پر میں فخر کروں گا۔ تو لڑکی کے اندر یہ 2 خوبی اور ہونی چاہیے۔ اور کیا خوبی ہونی چاہیے لڑکی کے اندر؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک حدیث کے اندر، تنکح المرأة ل40، 4 چیز اکثر عمومی طور پر 4 چیزوں کو بنیاد بنا کر لوگ شادیاں کرتے ہیں۔ لمالہا، یا تو مالدار گھر کی لڑکی ہے، اور جمالہا، یا تو کروڑوں میں ایک ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، چہرے مہرے میں، باڈی میں، جسم میں، ولحسبہا، یا خاندان بڑے اونچے خاندان کی ہے، یا تو مال، یا تو حسن و جمال و خوبصورتی، یا تو حسب و نسب۔ فضب او لدینہا، چوتھی وجہ ہے یا دینداری کی وجہ سے کہ ہے کالی، ہے کلوتی، ہے بدشکل، ہے غریب لیکن دیندار ہے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، تو دیندار لڑکی کو پسند کرو۔ کس لڑکی کو پسند کرو؟ دیندار۔ اور میں بتا چکا دیندار کون ہے، اور کئی ہفتوں سے اس پہ دست چل رہا۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بھی، نیک ہو، توحید والی ہو، عبادت گزار ہو، دین کے مسئلے مسائل کو جاننے والی اور سمجھنے والی ہو، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو، شوہر کو ٹوٹ کر چاہنے والی ہو۔ آپ کی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ جب تک دیکھے نہ سکون نہ ہو جائے، جب تک اپنے شوہر کو دیکھے نہ، شوہر گھر میں نہ آ جائے، دل لگا ہو شوہر میں، دل لگا ہو شوہر میں، اور جب گھر میں آ جائے تھکا ہارا یا کسی بھی حالت میں، بالکل اس پر نچھاور ہو جائے، اس پر قربان ہو جائے، کیونکہ ایک عورت کو شوہر ہی پر نچھاور ہونے کی اجازت اللہ نے دیا ہے، رسول نے دیا ہے، قربان ہونے کی اجازت اللہ اس کے رسول نے دیا ہے۔ یہاں تک کہ لگے ہاتھ بتا دو، معاف کریں گی بہنیں، یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ بات بری لگے گی، یقیناً بری لگے گی، کیونکہ آپ کہیں گی مولانا مردوں والی بات کرتے ہیں، نہیں، حق بات کہنے جا رہا ہوں۔ اور گالیاں نہ دینا بھائی، اگر برا لگے گا تو ہدایت کی دعا کر لینا۔ لڑکی، عورت اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گی، لیکن اگر شوہر محسوس کیا کہ میکے والوں کے ساتھ تال میل رکھنے سے میرا گھر برباد ہو رہا ہے، تباہی آ رہی ہے، فتنہ و فساد ہو رہا ہے، لڑائی اور جھگڑے ہو رہے ہیں، تو صلہ رحمی اپنی جگہ پر شوہر روک سکتا ہے۔
شوہر روک سکتا. دوسری بات، مثال کے طور پر باپ بیٹھا ہے، امی بیٹھی ہیں اور شوہر بھی بیٹھا ہے بغل میں، اور گھر میں ایک ہی گلاس پانی ہے. باپ نے کہا فاطمہ بیٹی، عام ہم کسی کا نام ہوگا تو برا نہ لگے، فاطمہ پانی لے آؤ. امی نے فوراً کہا فاطمہ پانی لے آؤ. شوہر نے فوراً کہا محترمہ پانی لے آؤ. کس کو پہلے پانی دے گی؟ ایک ہی گلاس گھر میں ہے، ایک ہی گلاس پانی ہے. جواب دیں آپ بہنیں، کس کو پانی پہلے دے گی؟ ابا کو کہ اماں کو کہ شوہر کو؟ اور ایک ہی گلاس پانی ہے، کس کو دے گی؟ ہاں کس کو؟ وہی بیچارہ، اب اس پہ کیا ظاہر کروں؟ شوہر کو دے گی. ماں کا حق ہے، اگر باپ ماں میں سے دونوں مانگے تو پہلے ماں کو دے گی، بعد میں باپ کو. لیکن اگر باپ اور ماں ایک طرف، شوہر ایک طرف، جو سر کا تاج ہے، جو پورے بدن کا پیران اور پوشاک اور کپڑا ہے، جو عزت و عصمت بچانے والا ہے، جو کما کما کر کھلانے والا، پہنانے والا، دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، جو سکون پہنچانے والا ہے. باپ سے ایک عورت سکون نہیں حاصل کر سکتی، ہتھرے کا سکون، ہتھرے کا سکون نہیں حاصل کر سکتی. ماں سے نہیں حاصل کر سکتی، شوہر سے نہیں حاصل کر سکتی، بیٹوں سے نہیں حاصل کر سکتی. کہ کر سکتی ہے، کس سے حاصل کرے گی؟ ہر طرح کا سکون میں کہہ رہا ہوں کہ سارے کنارے میں شوہر. تو یہ شوہر کا حق ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے: مال، حسب و نسب، خوبصورتی، دیندار. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، دیندار لڑکی کو پسند کرو. اب اگر وہ عورتیں جن کی شادیاں ہو گئی، گھر میں لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، فتنہ فساد چل رہا ہے، وہ دیہاتی ہمارے بلرام پور کے زمانے میں کہ کوا بڑیری سنائی اترے پاوت ہے، وہ اترانا والی سمجھ گئی ہوں گی اگر ہوں گی تو. نہلے پہ دہلا ایک کہے، اگر شوہر ایک کہا تو 10 سنیں، ایک کہا تو 10 سنیں. کسی زمانے میں کسی نے کہا کہ مولانا یہ بتائیے، مدینہ میں جب پڑھ رہا تھا، کہ یہ کیسے پتہ چلا ہے کہ ہماری بیوی ہمیں زیادہ چاہتی ہے، مائکہ اتنا نہیں چاہتی جتنا ہمیں چاہتی ہے. ہم نے کہا بھیا ایک بار اپنے سالے کو گالی دے دو اس کے سامنے، ایک بار آزمانے کے لیے، ایک بار اس کی بہن کو کتیا کمینہ اس کے سامنے کہہ دو، چاہے حقیقت میں کتیا ہی کیوں نہ ہو، ایک بار تب پتہ چل جائے گا. غلط کہہ رہا، یہ جواب میرا غلط تھا. دیندار. اور اگر آپ لوگوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، بچیاں ہیں، بچیوں کو دیندار بناؤ، دینی مسئلے جاننے والے بناؤ، تقوی طہارت والی بناؤ، نماز کا پابند بناؤ، پردہ دار بناؤ، بڑوں کا ادب و لحاظ کرنے کا طریقہ سکھاؤ، چھوٹوں کے ساتھ شریعت کے مطابق پیار و محبت کرنے کا طریقہ سناؤ، سلیقہ سناؤ، کچن سکھاؤ، دسترخوان سکھاؤ، روم کیسے رہے گا یہ سکھاؤ. یہ آپ لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں ماؤ. لیکن دین سکھانے پر ہماری کوئی توجہ ہم آپ لوگوں کو نہیں کر رہے ہیں. آج مسلم سماج کے مردوں، باپوں کو اپنی بیٹیوں پر، اپنی بہوؤں پر، اپنی بیویوں پر ترس ہے کہ وہ دین سکھائیں. ہے کہاں سے کہو گی ہے؟ ابھی پھنس جاؤ گی خود ہی. آپ لوگوں کی شادیاں ہو گئی، 2 3 لڑکے ہو گئے، زندگی آج سے پہلے کیسی بھی گزری وہ جان دو. توبہ کرو اور دیندار بنو، توبہ کرو اور دیندار بنو. کوئی عورت اس وقت تک دیندار نہیں ہو سکتی ہے وہ سجدے میں لگی رہے، قرآن کی تلاوت میں لگی رہے، روزہ رکھنے میں لگی رہے،
تسبیح و تحلیل کرنے میں لگ رہے ہیں، لیکن اگر شوہر کا جائز حق نہیں ادا کر رہی ہے تو دیندار نہیں ہو سکتی، وہ دیندار نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ شوہر ایک بیوی کو اپنے شوہر کو ہر طرح سے مزہ لینے کی جو شرعی اجازت ہے، اگر جسمانی طاقت ہے، اگر جسمانی طاقت ہے، کوئی بیماری نہیں ہے اور کوئی تنگی نہیں ہے، جسمانی طاقت ہے تو ہر طرح سے شوہر کو مزہ لینے کی مکمل اجازت ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نیک بیوی وہ ہے جب شوہر دیکھے تو دیکھتے ہی مست و منگن ہو جائے، کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو تمہارا معاملہ شوہر کے ساتھ کیا ہے، اللہ کے ساتھ کیا ہے، رسول کے ساتھ کیا ہے، شوہر کے ساتھ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول شوہر کے ساتھ بڑا اچھا، کھلاتی ہوں پلاتی ہوں، تیل میں کپڑے دھلتی ہوں، برتن دھلتی ہوں، بدن پہ مالش بھی کرتی ہوں۔ اللہ کے رسول وہ تم سے خوش ہے؟ آپ لوگ اشارہ کنایت سمجھیے گا، کھل کے نہیں بول سکتا بچیاں، وہ تم سے خوش ہے؟ تم دیکھ لو کہ وہ جتنا تم سے وہ خوش ہے اتنا تم سے اللہ وہ جنت کا تمہارے لیے دروازہ۔ تو لڑکیوں میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے، دینداری، سلیقہ اور تمیز، زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچہ دینے والی اور دیندار، چاہے وہ غریب ہو کالی کلوٹی ہو، شادی کرنے میں یہ خیال کرنا چاہیے۔ لیکن آپ لوگ جب بہو لائیں گے تو کیسی لائیں گے، یا داماد لائیں گے تو کیسا لائیں گے، بہو لائیں گے تو کیسی؟ فریج دے گا کہ نہیں دے گا، کولر دے گا کہ نہیں دے گا، موٹر سائیکل دے گا کہ نہیں دے گا، فرنیچر دے گا کہ نہیں دے گا، اور سل مہر درست ایک دم کنواری دے گا یا 10 ٹیکس دے گا؟ کھل کے کہہ رہا ہوں بہنوں، مالدار ہونا چاہے ہمارا داماد، یہ کماتا یہ ہے، یہ دینداری بھی ہے، دین کی سمجھ بھی ہے، 5 وقتہ نماز بھی ہے، زبان کا سچا بھی ہے، اخلاق کا اچھا بھی ہے، لیس کیریکٹر تو نہیں ہے، بد عقیدہ تو نہیں ہے، شرک کرنے والا تو نہیں ہے، بدعت کرنے والا تو نہیں ہے، خرافات کرنے والا تو نہیں ہے، کیونکہ غربت دنیا میں چل جائے گی، شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ لڑکیوں کے اندر خوبیاں ہونی چاہیے۔ لڑکوں میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 خوبیاں ہونی چاہیے لڑکوں میں، دولہا میں 2 خوبیاں۔ حدیث کا پڑھ رہا ہوں، من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، وہ لڑکا جو تمہاری لڑکی کے لیے شادی کرنے کا پیغام لے کر کے آیا، یہ نہیں کہ پہلے سے پہلے سے چل رہا معاملہ، ہاں فیس بک پر سیٹ کر لیا لڑکا لڑکی نے، واٹس ایپ پہ سیٹ کر لیا ہے، ایک دیہاتی زبان میں کہتے ہیں ورہن چھوڑانے کے لیے، ابا کے پاس چلا آیا، اماں کے پاس چلا آیا، جس شادی کا پیغام لے کر کے آیا، تو اب دیکھو کیا اس لڑکے سے جو آپ کی مسلمان لڑکی کو شادی دلہن بنا کے رکھنا چاہتا، ترضون دینہ، اس کے دین سے تم خوش ہو، اس کے دین سے، دینی ماحول سے، دینی مزاج سے، دینی اخلاق و کریکٹر سے، حلال کمائی سے خوش ہو۔ ایک تو دین دیکھو، دوسرا اخلاق بھی دیکھو۔ ایک دین ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا پکا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، حرام نہیں کماتا، حلال نہیں کماتا، غیر محرم عورتوں پر نگاہ نہیں ڈالتا، لیکن اخلاق بھی صحیح ہے، اس کے باپ کے ساتھ، اس کے ماں کے ساتھ، اس کے بھائیوں کے ساتھ، اس کے پڑوسیوں کے ساتھ اخلاق بھی صحیح ہے۔ ویسے ہر عبادت اخلاق میں آ جاتی ہے، لیکن اخلاق ایسا تو نہیں کہ بڑا تہجد گزار، لیکن ابا کہتے ہیں بیٹا چلے جاؤ چوکی، کہاں چوکی لگائے رہتے ہو، الٹا جواب دے۔ امی کہے بیٹا ذرا یہاں پہنچا دے، بیٹھ ہی رہو امی ابھی یہ کام کر رہا ہوں، الجھ کے بولے۔ بہنوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے؟
بھائیوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے، بڑوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے، پڑوس کے ساتھ اس کا اخلاق. کیونکہ خالی دینداری ہی سے کام نہیں چلے گا، اخلاق بھی صحیح ہونی چاہیے. تو لڑکے کا دین پسند ہے، اخلاق پسند ہے. دین میں سب سے پہلے توحید آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ کی قسم، شرک اکبر کرنے والا خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہے، خانہ کعبہ کا دھلائی کرتا رہے اور مر جائے، وہ جہاں دیندار نہیں ہے. کیا ہے دیندار؟ بولو آپ لوگ. سجدے میں مر جائے دیندار ہے؟ خانہ کعبہ میں اس کا جنازہ پڑھا جائے، وہ دیندار ہوگا؟ نہیں، کیونکہ وہ شرک اکبر کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، خرافات کر رہا ہے، چوری اور ڈکیتی کر رہا ہے، حرام کما رہا ہے، لوگوں کا حق مار رہا ہے، الا کہ اس نے توبہ کر لیا ہو. تو لڑکے میں دین اور اخلاق دیکھنا چاہیے. یہ مسئلہ ہو گیا کہ لڑکا کیسا ہونا چاہیے اور لڑکی کیسی ہونی چاہیے. اب آئیے ایک مسئلہ اور وہ مسئلہ اس لیے بھی بتانا ضروری ہے کیونکہ اس آیت میں نکاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے. لڑکی کا ولی ہونا ضروری ہے. محفل نکاح میں موجود رہنا نہیں، اجازت. ولی یعنی گارجین، ولی یعنی سرپرست، بنا کسی دباؤ کے، کھل کے بول رہا ہوں، بنا کسی دباؤ کے، سماجی دباؤ، لڑکے کی طرف سے دباؤ، بنا کسی دباؤ کے لڑکی کے گارجین کی اجازت. لڑکی کا گارجین کون ہو سکتا ہے؟ پہلے نمبر پر باپ. باپ اگر زندہ نہیں ہے وہ اجازت دے دے فون سے یا خط کے ذریعہ، وہ اجازت دے، ہاں میں تیار ہوں. لڑکی کا باپ اگر زندہ نہیں ہے تو لڑکی کا دادا، باپ کے بعد کون ہوگا؟ دادا، کیونکہ دادا باپ میں آتا ہے نا. یہ دونوں نہیں تو لڑکی کا لڑکا. اب یہ کیسے ہوگا لڑکی کا لڑکا؟ مان لیا کوئی عورت ہے جس نے کہیں شادی کی تھی اور اس سے لڑکا پیدا ہوا اور یہ لڑکا بالغ ہو گیا، تو اب ماں کا ولی وہی ہوگا. پھر اس کے بعد سگے چچا لوگ، پھر قریبی رشتہ دار. بنا ولی کی رضامندی کے خوش ہو کر کشادہ دل سے بنا اجازت کے نکاح نہیں ہو سکتا. عورت ولی نہیں بن سکتی ہے، عورت ولی نہیں بن سکتی ہے، کیونکہ عورت کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ہر معاملے کو سمجھ جائے. اکثر کی بات کا نہ ہو، کہیں عورتیں زیادہ سمجھتی ہیں لیکن اکثریت ہی ہے، وہ کم عقل اور کم دین ہوتی ہے، اکثریت ہی ہے. عورت ولی نہیں، ماں نہیں ولی بن سکتی، دادی نہیں ولی بن سکتی. ہاں، عورت مرد ہی بنے گا. دوسری بات اجازت، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا نکاح الا بولی، بنا ولی کی اجازت کے نکاح نہیں ہے. بلکہ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا من نکح بدون اذن ولیہا فنکاحہا باطل. جس نے اپنے ولی کی اجازت کے بعد، دباؤ میں نہیں، یہ بات جان لیجیے، اجازت اس کو کہا جاتا ہے، جس نے اپنے ولی گارجین سرپرست کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے. اور اللہ کے رسول نے تیسری حدیث میں فرمایا السلطان ولی لمن لا ولی لہ. ہو سکتا ہے کوئی عورت ایسی ہو جس کا کوئی ولی ہی نہ ہو. مثال کے طور پر کوئی عورت آج ہم لوگوں میں آ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے ماں باپ دادا دوسرے لوگ ہیں. بات سمجھ رہی آپ لوگ کہ نہیں ہو؟ مسلمان ہو رہی بھائی، وہ کافر تھی تو اس کا باپ ولی نہیں ہو سکتا، بھائی ولی نہیں ہو سکتا، دادا نہیں ولی ہو سکتا، کیونکہ کوئی کافر مسلمان کا ولی نہیں ہو سکتا. تو پردھان یا گاؤں کا مکھیا یا جج یہ ولی ہوگا، لیکن مرد ہی ہوگا.
اس مسئلے سے ایک بات اور لو میرج جائز ہوگا، کورٹ میرج جائز ہوگا؟ اور کورٹ میرج کرنے کے جتنے لوگ اجازت دیتے ہیں مجبور ہوتے ہیں کہ نہیں مجبور ہوتے ہیں؟ گلا پکڑ کے ان سے اجازت لی جاتی کہ نہیں لی جاتی؟ یا تو عزت چلی جائے گی، اگر اجازت نہ دیں گے تو عزت چلی جائے گی۔ پوری زندگی حرام کاری کرتے کرتے رہے، جب معاملہ الٹا ہو گیا، کچھ سے کچھ ہوگا کھل جائے گا، تب چلو کورٹ میرج کر لو، یا کسی سے نکاح پڑھوا لو، چاہے نکاح پڑھانے والا سنت کے مطابق عقیدہ اور عمل رکھنے والا ہے، معاف کریں گے، یا ایسے بھی ہو کسی سے بھی نکاح ہو جائے، نکاح دنیا کو دکھانے کے لیے، تو یہ ولی کی بات، بنا ولی کی اجازت کے نکاح نہیں۔ ہاں ولی نے خوش دلی سے اجازت دے دیا، راضی برضا ہو کر کے، چاہے بعد میں نکاح پڑھانے سے پہلے اجازت دیا یا شروع سے تب ایک باپ ہے، وہ تیار نہیں تھا، نہیں تیار تھا، اس کو سمجھایا گیا بجھایا گیا تو اب وہ تیار ہو گیا، اب وہ اجازت دے دے، چاہے وہ محفل نکاح میں موجود ہو یا محفل نکاح میں موجود نہ ہو، تب نکاح ہو جائے گا۔ یہ نکاح سے متعلق باتیں، کس سے شادی کی جائے، لڑکے میں خوبی کو ہونی چاہیے، لڑکی میں خوبی، اور شادی کرنے کا مقصد کیا ہے، انہیں مقصد میں اہم مقصد گھر اچھا، ایک دوسرے کو سکون ملے، لڑکے زیادہ پیدا ہو، اور پھر اس کے بعد نکاح کے لیے ولی ہونا ضروری ہے، اور دو عدل والے گواہ، عدل والے گواہ، عدل والے گناہ جو کہ سب سے پہلے نمازی آئے گا، نہیں چاہیے گا جو کوری بھنگی چمار پاس سے چاہیے گا بیٹھائے گی نکاح گواہ بنائے گی، تقوی والا عدل والا ہوگا، اور شریعت میں ہٹ کے عادل ہی کی شرط لگائی گئی ہے، عادل ہی کی شرط لگائی، اور ولی کا ہونا ضروری ہوگا۔ اب ایک بات میں ختم کر رہا ہوں کیونکہ بات بڑی لمبی ہو گئی، آخری بات درس سے متعلق، ایک ہے موٹر سائیکل، اس میں کئی پہیہ ہوتا ہے، ہاں موٹر سائیکل یا اسکوٹی کہہ رہا ہوں میں، وہ آٹو رکشہ نہیں کہہ رہا ہوں، کار نہیں کہہ رہا ہوں، کئی موٹر سائیکل کہہ رہا ہوں یا اسکوٹی کہہ رہا ہوں یا بلٹ کہہ رہا ہوں، کئی پہیہ ہوتا ہے، دو نا، ان دونوں پہیوں میں سے کوئی ایک پہیہ دوسرے پہیے کے اپوزٹ خلاف ہو، موٹر سائیکل چلا لے جاؤ گی، اگلا پہیہ چل رہا ہے، پچھلا پہیہ بار بار پنچر ہو رہا ہے، تھوڑی دیر چلتا ہے پنچر ہو جاتا ہے، بھسٹ ہو جاتا ہے، موٹر سائیکل چلا لو گی، بلٹ چلا لو گی؟ یہ سمجھانے کے لیے، ایسے میاں بیوی ایک پرسکون زندگی گزارنے کے لیے زندگی کے دو پہیہ ہیں، جب دونوں پہیوں میں اتفاق رہے گا، تال میل رہے گا، سمجھوتا رہے گا، ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے گا، ایک دوسرے میں محبت ہوگی، تب گھر قاعدے کا چلے گا، زندگی دونوں کی قاعدے کی چلے گی، ورنہ زندگی قاعدے کی چلے گی؟ ایک ہفتہ شوہر وہ پھلائے رہا ہے کسی معمولی بات پر، اور 2 ہفتہ شوہر 1 ہفتہ پھلائے گا تو بیوی 2 پھلائے گی، وہ 2 ہفتہ پھلائے رہا، یا 10 دن مطلب ہے تو بہت میاؤں میاؤں شوہر بھی کرے، میاؤں میاؤں بیوی بھی کرے، اور اس کے بعد 10 دن کے بعد جب مطلب پورا گا تو میری بلی مجھے سے میاؤں، باغ ہو جائے شوہر اور باغ ہو جائے بیوی، شوہر کہہ رہا یہ کرو، آج یہ بنا دو، چلو بھائی آج فرصت نہیں ہے، لیکن بیوی نے ٹھان لیا، یہ ہمیں یہ چیز لا کے نہیں دیں، ہاں کہہ دوں گی، ہاں کہ بنا کے نہیں دوں گی، یہ بنا کے نہیں، یہ میری پسند نہیں پوری کرتے ہیں تو میں ان کی پسند کیسے پوروں، یہاں تک کہ کیا ہو جائے گا بعد میں ریٹے کی بات، کاہے نے بنائے رے، پھر ڈنڈا اٹھنا شروع ہو جائے گا، پھر اگر شوہر کمزور پڑ گا تو جوتا پائے گا، چپل پائے گا، سینڈل پائے گا، اور نہیں تو عورت پائے گی، پھر گھر سے معاملہ باہر نکلے گا، سامان میں نکلے گا، بے عزتی ہوگی، پھر شادی بیاہ بھی کرنا، اور بچوں کا بھی یہی مزاج بنے گا،
بچوں کا بھی یہی مزاج بنے گا۔ تو میاں اور بیوی زندگی کے دو پہیا ہیں، نصیب و فراز آئے گا، اتاؤ چڑھاؤ آئے گا، عمر کے حساب سے کبھی نخرہ، کبھی غرور، کبھی گھمنڈ آئے گا، لیکن ان سارے معاملات سے شوہر کو بھی آزاد ہونا جانا چاہیے، بیوی، اور پوری زندگی پوری، کیونکہ ایک بیوی کو شوہر ہر نیک بیوی کی یہ تمنا ہے، دعا ہے کہ میرا شوہر ہمیشہ خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ زندہ رہے اور ہمارے سامنے اس کا جنازہ نہ نکلے، ہے بات کی نہیں ہے؟ اور ہر شوہر بھی یہی چاہتا ہے کہ میں بیوہ نہ ہوں، چاہے شوہر کسی بھی عمر کے کسی بھی پڑاؤ میں پہنچ جائے، اور پوری زندگی ایک دوسرے کو سمجھوتا کر کے رکھنے کی کوشش کریں، تب گھر اچھا چلتا ہے۔ شریعت نے اسی کی اجازت دی ہے۔ اور اگر لونڈیاں ہیں، صالحہ عفیفہ ہے، تو شادی کا ایک فائدہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ غلام اور لونڈی یا کوئی بھی غریب ہیں، فقیر ہیں، تو اللہ شادی کرنے کی وجہ سے اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار کر دے گا۔ لڑکا کا خیال کیا جائے گا، کیونکہ خرچ برچ لڑکے کے اوپر ہے، لڑکی کے اوپر یا لڑکی کے گارجین کے اوپر نہیں، اللہ کی بنا سماجی دباؤ کے، بنا مطالبہ کے، راضی خوشی ہو کر کے، اپنی بچی سمجھ کر کے، اپنا داماد سمجھ کر کے کچھ گفٹ اور تحفہ اور ہدیہ دے دے۔ تو شادی کا ایک فائدہ، اگر غربت ہے تو شادی کی وجہ سے مالدار ہو جائے گا، اللہ بے نیاز کر دے گا۔ ایک تو دل میں مالداری آ جائے گی، اخلاق میں مالداری آ جائے گی، ایک بات ہے۔ اور شادی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یا معاشر الشباب، یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بالغ لڑکا دیا ہے، جس کا لڑکا بالغ ہو گیا ہے، وہ اپنے لڑکے کی شادیاں کرنے میں جلدی کریں، کیونکہ اب ماحول اور بگڑ گیا ہے۔ لڑکا آپ کے سامنے میاؤں میاؤں کرتا ہے، جب سروس پہ جاتا ہے، جب موبائل میں اکیلے رہتا ہے یا موبائل میں کمبل کے نیچے رہتا ہے تو چوہے کی طرح کاٹتا ہے رسائی۔ بات کو سمجھیے گا۔ تو جن کے لڑکے مالدار ہو گئے ہیں انہیں جلدی شادی کر دینی چاہیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب، شادی کا فائدہ، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں شادی کرو، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، جو تم میں سے شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جسمانی طاقت اور مالی طاقت، کیونکہ خرچ برچ لڑکے کو اٹھانا ہے، وہ شادی کرے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، شادی کا سب سے بڑا فائدہ نگاہوں کو نیچے کر دے گا، نگاہیں ادھر ادھر ٹمکٹولیاں نہیں ماریں گی، ادھر ادھر بھٹکے گی نہیں، ادھر ادھر چھوڑاپن نگاہوں کے اندر نہیں رہے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ جب نگاہ آوارہ ہوئی تو کریکٹر آوارہ ہو جائے گا۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کیونکہ گھر میں بیٹھی ہے دیکھنے کے لائق، آنکھ کھول کھول کر دیکھنے کے لائق، گھر میں بیوی بیٹھی ہے، دوسروں پر ہم نگاہ کیوں ڈالیں گے؟ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کو زیادہ حفاظت کرنے والی ہے۔ شرمگاہ کی جائز خواہش پوری کرنے کے لیے گھر میں بیوی بنی ہے تو نہ نگاہ بھٹکے گی، اور جب نہ نگاہ بھٹکے گی تو کریکٹر بھی نہیں خراب ہوگا، اور شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی۔ یہ نکاح کے فائدے ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم مردوں کی 4 شادیاں کرا دے، آمین، اور شادی کے لائق بنا دے، آمین، اور ہمارے بچوں کی بہترین شادیاں کرا دے، اور ہمارے بیٹیوں کی، ہم سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، بیٹیوں کی اللہ تعالیٰ نیک رشتہ دے دے، لڑکوں کو بھی لڑکوں کو، اور جو ہم لوگ شادی شدہ ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کا جائز حق، ہمیں اپنی بیوی کا، ہماری بیوی کو ہمارا جائز حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میل جول، محبت، پیار
کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم اس سے راضی رہیں، وہ مجھ سے راضی رہے، اور تو اس سے راضی ہو جا اور مجھ سے راضی ہو جا۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیر۔ اگر کوئی سوال ہے آپ لوگوں کے پاس تو کر سکتی ہے کھل کر۔